یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب کر دیا گیا اوپر تمہارے صوم روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اس طریقے کار سے جس طریقے سے کتب کیا اس نے من قبلکم تمہارے قبل سے، لعلکم تتقون، ممکن ہے کہ تم اس سے تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے اس آیت میں جو فوکس کرنے والے جو ورڈز ہیں، جس میں ہم کو ذہن کو لے جانا ہے، ٹھہرانا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو کتبہ علیکم الصیام کہ کتب کر دیا ہم نے اوپر تمہارے صوم کو۔ اب یہ کہ جو اس نے کتب کیا ہے اس کو وہ بتا رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کو تمہارے قبل، تمہارے قبلے سے ہی کتب کیا گیا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے، حالانکہ ابھی 2-3 ہفتے سے کافی کچھ اس میں بولا جا چکا ہے، کہ اگر اس کو مختصر میں اس میں چرچا کی جائے تو ہمیں 3 قوتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو نفس واحدہ ہے جو کہ اللہ کی نفس ہے، دوسرا اس نفس واحدہ کا جوڑا جسے ہم خلقت کہتے ہیں، یعنی کائنات، جس میں سورج، چاند، سیارے اور تاروں کی گنتی گنی جاتی ہے، جس کے مجموعے کو ہم کائنات کہتے ہیں۔ یہ اس میں دوسری چیز ہے، مطلب نفس واحدہ کا جوڑا۔ اور تیسرا اس میں انسانی نفس ہے، جس کو رجال یعنی مرد اور نساء یعنی عورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کے بیچ جو کنیکٹیویٹی ہے، نفس واحدہ اللہ کی نفس اور انسان کی نفس، اور بیچ میں موجود کائنات، خلقت، اللہ کی نفس اور انسان کی نفس کے بیچ میں جو کامن فیکٹر ہے وہ یونیورس ہے، کائنات ہے، جس کو ہم سورج، چاند، سیارے اور تارے کہتے ہیں۔ یہ کامن فیکٹرز ہیں اللہ کی نفس اور انسانی نفس کے بیچ میں۔ مطلب اسی خلقت کے ذریعے، کائناتی قوتوں کے ذریعے اللہ کی نفس، نفس واحدہ، انسان کی نفس نفوس کے ساتھ معاملات کرتی ہے، لین دین کرتی ہے، کمیونیکیشن کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگ کے کہ اللہ کی نفس اور انسان کی نفس کے بیچ میں جو چیز حائل ہے وہ کائنات ہے، وہ خلقت ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے یا آپ سے لیا جا رہا ہے تو اس میں بیچ میں حائل کائنات ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ جو سن رہے ہیں، تو آپ کے سننے یا آپ کے دیکھنے یا سونگھنے، چکھنے یا محسوس کرنے میں جو آپ کو سپورٹ دی جا رہی ہے وہ کائنات سے، خلقت، کریشن سے دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اس کو یوسف علیہ السلام نے سورہ نمبر 12، جس میں انہوں نے کہا کہ احد نصر کوكب والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، کہ 11 سیارے، ایک سورج اور ایک چاند میں دیکھتا ہوں کہ وہ لیے میرے سجدے میں ہے۔ یہ سب آیتیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہیں، جڑی ہوئی۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جوڑ کیسا ہے کہ اللہ کی نفس اور انسان کی نفس میں جو کامن فیکٹر
مطلب جو یکساں ہے، برابر ہے، سامانیہ ہے، دونوں کے درمیان جو ایک جیسا ہے، وہ کائنات ہے، وہ خلقت ہے۔ اللہ کی نفس اور انسانی نفس کے بیچ جو علمی، مطلب یوں کہہ لیں کہ روحانی یا جسمانی لین دین، وہ کائنات کے ذریعے، اور وہ یکساں ہے۔ اس کے احساس اور جذبات وہ بھی دونوں نفس اور نفوس کے درمیان یکساں ہیں، اور اس کا محاسبہ، اس کا کیلکولیشن بھی یکساں ہے۔ تو یہ اس کنیکٹیوٹی کو پہلے ہم سمجھیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم کو دکھایا جا رہا ہے، تو دیکھنے اور دکھانے یا سننے سنانے، سونگھنے سنگھانے، چکھنے چکھانے، محسوس کرنے اور محسوس کرانے میں جس کو بیچ میں رکھا گیا ہے یا لیا گیا ہے، جو مادھیم، جو ذریعہ بنایا گیا ہے، وہ کائنات ہے، خلقت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے پہلے سماوات اور ارض کو خلق کیا، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ ابراہیم علیہ السلام جو متوجہ ہوئے، انہوں نے جو اپنی توجہ لے کر گئے، وہ سماوات اور ارض کی فطرت کی طرف لے گئے، کیونکہ سماوات اور ارض کی فطرت سے ہی انسان کی فطرت بنائی گئی۔ اور وہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے ناس کو فطر کیا۔ تو اللہ کی فطرت سماوات اور ارض کی فطرت ہے، اور سماوات اور ارض کی فطرت پر اس نے ناس، انسان کو فطر کیا۔ تو جو بھی لین دین ہے، یہ سمجھ پا رہے ہو آپ لوگ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ ہم کو جو کچھ بھی دیتا ہے، تو وہ اللہ اور ہمارے بیچ خلقت، خالق ہے، خالق، خلقت ہے، جس کی بنا پہ ہم لین دین کرتے ہیں۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لو، اس میں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ آیا ذہن میں؟ مطلب ایسے ہی غور کرو کہ جو بھی تم لے رہے ہو، تو وہ لے کہاں سے رہے، اور وہ جو تمہیں دے رہا ہے تو دے کہاں سے رہا۔ تو اب آگے چلیں اپن۔ تو کائنات انسان کا قبلہ ہے، اور اسی کے قبل انسان کو اللہ اس کا رزق دے رہا ہے، رزق محکمات بھی اور رزق متشابہات بھی، مطلب وہ غذائیں جو روحانی غذائیں ہیں، اور وہ غذائیں جو جسمانی نفسانی غذائیں، وہ دونوں غذائیں اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ کائنات سے، خلقت سے۔